7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جبکہ ہندوستان میں مہاراجہ ہرش وردھن کی حکومت ترقی کر رہی تھی، عین اسی زمانے میں ملک عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی مسلمانوں کی طاقت شدید ترین مخالفت کے باوجود دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک طرف تو عرب میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی طاقت خوب بڑھ رہی تھی، تو دوسری طرف ہندوستان میں بھی مہاراجہ ہرش وردھن کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی، لیکن مہاراجہ ہرش وردھن کی وفات کے بعد اس کی حکومت بھی پاش پاش ہو گئی۔ اس حکومت کا ختم ہونا تھا کہ سارے ملک میں بد نظمی اور طوائف الملوکی پھیل گئی، جو زمانہ دراز تک جاری رہی۔ چنانچہ راجپوتوں نے اس بد نظمی اور طوائف الملوکی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں جا بجا خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، اور ہندوستان میں رفتہ رفتہ راجپوتوں کا زور اس قدر بڑھ گیا کہ ہندوستان بھر میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی تھی جس پر راجپوت نسل کے لوگ حکمران نہیں تھے۔ اسی لیے جب مسلمان ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ راجپوتوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا۔ راجپوت کون تھے اور کس طرح ہندوستان میں آئے تھے؟ اگرچہ اس کے بارے میں بہت سے فرضی افسانے مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجپوت جاٹ، گوجر، ہنز اور ان بیرونی اقوام کی اولاد ہیں جو وسط ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد یہیں پر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے سپاہ گیری کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ مہاراجہ ہرش وردھن اور اس سے قبل کے راجاؤں کی فوج میں زیادہ عنصر انہی لوگوں کا تھا۔ یہ لوگ چونکہ فوجی مہارت رکھتے تھے، اس لیے راجہ ہرش وردھن کی حکومت کے بعد جب ہندوستان میں بد نظمی پھیلی تو یہ لوگ اپنی جنگی مہارتوں کی بنا پر ہندوستان کے مختلف حصوں پر قابض ہو کر راجپوتوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان راجپوتوں کو راجپوت بنانے اور ابھارنے میں بہت بڑا حصہ ہندوستان کے ان برہمنوں کا تھا جن کا اقتدار بدھ مت کے سیلاب میں دب گیا تھا۔ چنانچہ مہاراجہ ہرش وردھن کی موت کے بعد جب کوئی بھی بدھ مت حکومت باقی نہ رہی تو برہمنوں کو بدھ مت کو مٹانے اور ہندو دھرم کو ترقی دینے کا موقع مل گیا، لیکن فوجی طاقت اور حکومت کی مدد کے بغیر نہ تو بدھ مت کو مٹایا جا سکتا تھا اور نہ ہی ہندو دھرم کو ترقی دی جا سکتی تھی۔ اس لیے برہمنوں نے جاٹ، گوجر، ہنو اور دوسری فوجی مہارت رکھنے والی قوموں کو آگے کیا اور ان کو کھیشتری کا اونچا رتبہ عطا کیا، اور عوام پر ذہنی اثر ڈالنے کے لیے ان کے متعلق یہ مشہور کیا کہ یہ سورج، چاند اور اگنی کی اولاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی راجپوت اپنے آپ کو سورج بینسی، چندر بینسی اور اگنی کلا خاندانوں کا قابل فخر فرزند بتاتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ فوجی مہارت رکھنے والی باہر سے آئی ہوئی مختلف اقوام کا ایک مجموعہ ہے جن کو راجپوت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنی اعلیٰ فوجی مہارت کی بنا پر ہندوستان میں ایک خاص درجہ حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ ان کی حکومتیں اجین، قنوج، دلی، راجپوتانہ، گجرات، پنجاب، سندھ، بندیل کھنڈ، مالوا اور ہندوستان کے تقریباً ہر حصے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی لیے محمد بن قاسم، امیر سبکتگین، سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری اور دوسرے مسلمان حملہ آوروں کو ہندوستان میں سب سے زیادہ راجپوتوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ ہندوستانی اور یورپی مورخین ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت سندھ میں داخل ہوئے تھے، لیکن حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ مسلمان اس سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی ہندوستان میں آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی عرب تاجر مالابار، سراندیپ، مالدیپ اور چین کے ساحلوں تک کشتیوں میں بیٹھ کر تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، غرض کہ ہندوستان اور عرب کے درمیان زمانہ دراز سے تجارتی تعلقات قائم تھے، یہاں تک کہ اکثر عربوں نے ہندوستان میں بدوباش بھی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جب عربوں نے اسلام قبول کیا تو وہ حسب سابق ہندوستان بغرض تجارت آتے جاتے رہے
اور ان میں سے اکثر نے ہندوستان ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی ہندوستان لے آئے اور اس ملک میں دین اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ غرض کہ سندھ میں مسلمانوں کی فاتحانہ پیش قدمی سے بہت پہلے جنوبی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ جاری تھی، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی جا رہی تھی۔ مختلف روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر محمد بن قاسم کے حملے کے زمانے تک ہندوستان میں نہ صرف عوام دین اسلام قبول کر رہی تھی بلکہ بعض راجاؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مالابار کے راجا زمورن سامری نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار کے راجا کے علاوہ سراندیپ کے راجا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سراندیپ میں بھی عرب تاجر ہی اپنے ساتھ اسلام کی تعلیمات لے کر آئے تھے، جن سے پہلے عوام متاثر ہوئی اور عام لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور بعد میں سراندیپ کا راجا اسلام کی تعلیم سے متاثر ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مورخ فرشتہ کے بیان کے مطابق مالابار کا راجا زمورن سامری ہی صرف مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی نسل میں ایک دوسرا راجا پیرومل سامری بھی مذہب اسلام قبول کر چکا تھا۔ درما پٹن کے حکمران کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس حاکم کو اسلام کے ساتھ بڑی گہری عقیدت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے عہد حکومت میں درما پٹن میں نہایت ہی شاندار مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، اور تبلیغ اسلام کے کاموں میں بھی یہ حاکم بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتا تھا۔ غرض یہ کہ محمد بن قاسم کے حملوں سے بہت پہلے اسلام عوام سے گزر کر ہندوستان کے شاہی محلوں تک پہنچ چکا تھا۔ اسلام صرف مالابار اور جنوبی ہند تک ہی محدود نہ تھا بلکہ سندھ پر مسلمانوں کے حملے سے بہت پہلے سندھی عوام میں بھی اسلام برابر مقبولیت حاصل کرتا جا رہا تھا۔ چنانچہ جس زمانے میں عرب کے مسلمانوں اور ایران کے آتش پرستوں میں سلسلہ جنگ جاری تھا، اس زمانے میں ہندوستانی جاٹ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان جاٹوں میں سے اکثر نے ہندوستان کو چھوڑ کر عراق میں بدوباش اختیار کر لی تھی۔ عرب کے مسلمان ان نو مسلم ہندوستانی جاٹوں کو زت کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ان جاٹوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا جو مسلمانوں کے خلاف ایرانیوں کے ساتھ مل کر لڑنے آئے تھے۔ چنانچہ جب ایران کے بادشاہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی اور جاٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد عربوں کے ہاتھ آئی تو ان جاٹوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ سندھ کے جاٹوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد عرب اور عراق کے مسلمانوں نے اپنے ان نو مسلم جاٹ بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی عطا کیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے خزانے کا محافظ دستہ اسی جاٹ قوم کے افراد پر مشتمل تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے سے قبل دین اسلام یہاں کس قدر پھیل چکا تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے ہندوستان میں جا بجا نہایت شاندار مسجدیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں فاتحانہ داخلے سے پہلے ہی بہت سارے ہندوستانی اسلام قبول کر چکے تھے۔